کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں تھی. دس واز پرپیٹریٹڈ کنٹینیوسلی بائی پیپل ان پالیٹکس اینڈ ان گورنمنٹ. واٹ اے شیم. کیا اس کے باوجود میں ایک بات آپ کو اور کہوں کہ جتنے آپ کے فائنینسز ہیں, اگر میں اس بات پر جاؤں کہ جی پروونشل گورنمنٹ جہاں یہ تعلیم کا بجٹ ہے, پروونشل بجٹس اچھا خاصا اپنے بجٹ کا حصہ اس سے زیادہ دے نہیں سکتی تعلیم کے لیے, آل پرسنٹیج کے اعتبار سے. یعنی آل پروونشل گورنمنٹس تقریباً 22-23 سے, جہاں تک میری یادداشت ہے, 22-23 سے 28% تک اپنا بجٹ تعلیم کو دیتی ہیں. انیفیشنسیز ہوں گی سسٹم میں, وہ سب کچھ ہوگا, اس کو بھی دیکھتے رہیں. مگر میں ایڈلٹ لٹریسی کے اعتبار سے دیکھو, تعلیم جہاں نہیں دی, آپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. انسانی زندگی کے اندر اگر علم نہ ہو تو محنت مزدوری جو ہے وہ وزن کی رہے گی, وزن اٹھائے گا, چوکیدار بن جائے گا, یعنی جس کے اندر اسکل سیٹ کوئی نہیں آئے گا. دا نیکسٹ لیول ہے کہ کوئی اسکل سیٹ دے دیں, ڈرائیور بنا دیں, یہ کر لیں. تو یہ ملک اس میں بھی پریشان ہے. کوشش یہ کر رہا ہے کہ اسکل سیٹس تو دو, جہاں پر ہم فیل ہو چکے ہیں. پچھلے 10-15 سال کا جو بیک لاگ ہے, جو نوجوان بنا ہے, اس کو ہم اسکل سیٹس دیں. ہم کیا کرتے ہیں, آپ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ جو اسکل سیٹس جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں باہر, جن کے پاس اسکل سیٹس ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے سسٹم میں ہم اپنا بھی نہیں سکتے ان کو. ڈاکٹرز انجینئرس کو ہم پڑھاتے ہیں, کتنی مشکل سے پڑھاتے ہیں. کین یو امیجن, اس غریب ملک کے ڈاکٹر انجینئرس پیدا کرتا ہے اور ان کو بھی ہم باہر بھیج دیتے ہیں, جیسے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاؤ انفارچونیٹ. غریب ملک having limited resources, but it's a complete failure in society. یہ جو آپ نے آئین کا ذکر کیا کہ 25A تعلیم کا ذکر کرتا ہے, what happens when the politicians don't implement what is, یہ جو سوشل پیکٹ ہے اس کو بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو عامر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ آئین تو کاغذ کا چیتھڑا ہے. who's responsible? You are responsible. آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ لوگ اسمبلی میں, میں اسمبلی میں کیا کرتا ہوں جب میں اپنی پرائرٹیز صحیح نہیں کرتا. واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اپنی پرائرٹیز صحیح کریں. کوئی ہمیں آئنسٹائن نہیں چاہیے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم ضروری ہے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. کوئی ہمیں آئنسٹائن نہیں چاہیے آ کر کہے کہ جی یہ بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. بضد ہیں ہم کہ نہ پڑھائیں. عورتوں کے معاملے میں بضد ہیں کہ ان کو اپنے کاروبار میں نہ استعمال کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وراثت کا حصہ دیا, ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی کوئی ایکسکیوز, کبھی کوئی ایکسکیوز, کبھی کلچر کو مذہب پر بھاری کر کر ہم حصہ دینے کو تیار نہیں ہیں. تو لہٰذا دس از اے ہیوج چیلنج. اچھا, ہیوج چیلنج کے میں حل کی طرف جاؤں گا. میں ہمیشہ بیٹھ کر یہی سوچتا ہوں کہ حل کی طرف جاؤں بجائے اس کے کہ میں بھی سینہ کو بھی کرتا رہوں. مگر کوئی چیز آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں پرائمری اسکول چلڈرن کے حوالے سے, جو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کا ساتھی بنگلہ دیش, اس نے ترقی کی ہے. اس نے 2 چیزوں پر ترقی کی ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ. یہ اپنے گھول کر اپنے سر میں ڈال لیں اس بات کو. اس نے ایک چیز تو یہ ترقی کی کہ اس نے عورت کو امپاور کیا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ ریفیوز کر رہے ہیں ہر اعتبار سے. اس نے عورت کو امپاور کیا. ہر کاٹیج انڈسٹری, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, چھوٹی چھوٹی جگہوں پر عورت کو امپاور کیا. دوسرا, اس نے تعلیم کا اہتمام کیا. دیٹس اٹ. اور اہتمام آپ کو بتاؤں, مائی ہیڈ شوڈ ہینگ ان شیم when I am talking to you people کہ 98% of primary school children or some of that percentage in Bangladesh goes to schools. In Sri Lanka 99% of the children go to schools. In India 100% of children go to schools, primary children, primary schools mein. Pakistan 68%. Shouldn't my head hang in shame? یہ تو بنیاد ہے ایک ملک کی. کیا کیا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے کرتا ہوں, میری پرائرٹیز کیا ہے اس وقت؟ اگر آپ ملک کا حال دیکھیں تو عجیب پرائرٹیز ہیں. جس کی اس کی ضرورت ہے مستقبل میں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 10 سال سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. فوکس ایجوکیشن پر بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لنگڑے چلیں, صرف ایجوکیشن کی ٹانگ پر چڑھیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں.
میں کہہ رہا ہوں فوکس تو کریں اس بات کے اوپر, some kind of focus which gives results. افریقہ کے ممالک اس پر فوکس کر آر اچیونگ